بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ کے شب و روز، دن ہو یا رات، اور شب و روز کا کوئی بھی لمحہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے ہر لمحے میں بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگو، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے لوگ مختلف سوال کیا کرتے تھے. بعض صحابہ پوچھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جو کچھ کہ اس قرآن میں ہے، یعنی پورے قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر اور پورے قرآن کی عملی تصویر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. جبکہ ایک صحابی پوچھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہتے ہیں کہ ام المومنین ہمیں بتائیے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ادا سب سے زیادہ پسند آئی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رونا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کی باتیں، ظاہر ہے کہ دل کو ٹھیس پہنچی، رونے لگی، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ہی پسندیدہ ہے. جن کے بارے میں قرآن کہے کہ میرا نبی انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اس شخص کی ذات کا، اس کے شب و روز اور دن اور رات کا کون سا حصہ ہوگا جو پسندیدہ نہ ہو؟ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول اور ہر فعل ہی پسندیدہ تھا. لیکن ایک چیز جو صحیح ابن حبان میں آئی، صحیح ابن حبان کی اس حدیث میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری رات میرے پاس آئے، 9 بیویاں اور 9 کی مسلسل الگ الگ ہر رات ایک ایک کی باری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رات میرے پاس آئے اور ہم بستر پر لیٹ گئے، حتی لاصق جسدہ بجسدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر میرے جسم اطہر کے ساتھ لگ گیا.
یعنی میاں بیوی بالکل جڑ کر ہم لیٹ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عائشہ اذنی لی، عائشہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے اور میاں بیوی دونوں مل گئے ہیں۔ فرمایا کہ اجازت دو تو میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ مجھے آپ کا ساتھ بہت ہی پسند ہے اور آپ کی خواہش بھی مجھے پسند ہے، آپ میرے ساتھ لیٹے رہیں میرے لیے شرف، لیکن آپ نے خواہش کی ہے اٹھ کر عبادت کرنے کی، میں اجازت دوں گی، میرے لیے یہ بھی عزت افزائی کا مقام ہے۔ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس پہنچے، وہاں سے وضو کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نماز پڑھنا شروع کر۔ ہم محض کہیں تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کر بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں، یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر عبادت کرنے لگے ہیں، دو چار ساتھیوں میں صرف بیٹھے ہوئے ہوں، گپے ہانک رہے ہوں، جماعت نکل جائے گی، نماز نکل جائے گی، اپنے ساتھی کی رفاقت چھوڑنے کو ہم تیار نہیں ہوتے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ چکے اور اجازت مانگ رہے ہیں، اگر اجازت دو تو میں اپنے رب کا تھوڑا سا ذکر کر لوں، قیام کر لوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے باوجود اس کے کہ عورت ہیں، بیوی ہیں اور عام شخص کی نہیں، اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی کی بیوی، اور قرب اس وقت وہ حاصل ہے جو کسی بھی عورت کی آخری تمنا ہوتی ہے، اس کے باوجود کہا کہ آپ کی خواہش بھی مجھے پسند ہے، آپ چاہتے ہیں عبادت کرنا تو جائیے اٹھیے عبادت کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، اللہ کے حضور قیام کیا اور جگہ جگہ موقع بموقع کھڑے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، رونا شروع کر دیا۔ آپ اتنا روئے کہ آپ کے آنسو بہہ بہہ کر آپ کے جسم پر ٹپک رہے تھے، رکوع گئے آنسو بہہ رہے ہیں، سجدہ گئے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اس انداز سے مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے، اپنے دائیں پہلو پر لیٹے، اب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں اور اس زور سے بہہ رہے ہیں کہ آپ کے آنسو زمین تک پہنچ گئے۔ گویا کہ قیام سے لے کر لیٹنے تک اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور نماز پڑھنے، تہجد گزارنے کے دوران تک مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، اتنے آنسو بہائے کہ زمین تک پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد دائیں پہلو پہ لیٹ کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب لیٹیں تو دائیں پہلو پہ لیٹیں، دایاں رخسار ہو، دایاں ہاتھ اور اس کی ہتھیلی ہو، اس طرح ہاتھ رکھ کے لیٹیں۔ ہمارے یہاں تو لیٹنے کا انداز بھی بڑا عجیب سا ہے، کچھ لوگوں کو دیکھا گیا الٹے لیٹے ہوئے، وہ حالت جس حالت میں لیٹنے سے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس طرح الٹے جانوروں کی طرح پڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر کوئی عجیب و غریب قسم کا پاؤں پسارے پڑا ہے۔ لیٹتے وقت کم از کم سنت رسول کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، دائیں پہلو پہ لیٹیں، دایاں ہاتھ دایاں رخسار اس انداز سے رکھیں، نیچے چاہے آپ نے سرانہ رکھا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، لیٹے ہوئے بھی رو رہے۔ بالآخر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، آ کے آواز دی یا رسول اللہ فجر کا وقت ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیگی ہوئی آنکھوں کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور بلال رضی اللہ عنہ رازدار اندرون تھے، جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سونے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ آدھی رات تک جاگتے رہیں، ٹیلی ویژن دیکھیں، تاش کھیلیں، کیرم کھیلیں، کھائیں اور پئیں اور سحری کو جا کے سو جائیں اور 7 بجے تک سوئے رہیں۔ میرا نبی ان لوگوں میں سے نہیں۔ آنکھیں نم دیکھیں تو پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے تھے؟
آپ کو تو اللہ نے پہلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر رکھے ہیں، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سورہ فتح کی بالکل آغاز کی آیات۔ اے میرے نبی، آپ کو تو اللہ نے معاف کر رکھا ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ یہی بات کسی دوسرے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے، طویل قیام کرتے، تہجد پڑھتے، پاؤں سوج جاتے۔ سوجے ہوئے پاؤں کو دیکھ کر ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے سارے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں، تو پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہی الفاظ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہے، اور وہی الفاظ جو حضرت عائشہ کو کہے تھے، وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کہہ کر آپ نے فرمایا، بلال افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال، اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بشارت دی کہ میں زمین پہ چل رہا ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی، میں نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کیے، اتنی بڑی بشارت کے بعد بھی میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس بشارت کے شکریہ کے لیے رات کو اٹھ کر قیام کرتا ہوں اور اس سے معافیاں مانگتا ہوں، اس کا شکرانہ ادا کرتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات پڑھی، یہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ آیت پڑھے، پھر اس کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ اس کائنات کے بارے میں فکر ہی نہ کرے، سوچے ہی نہ، کسی قسم کا تفکر تدبر نہ کرے۔ اور وہ آیات کون سی ہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، آیت نمبر 190 سے لے کر آیت نمبر 200 تک، جہاں یہ سورت ختم ہو جاتی ہے، آخری آیات۔ اور تفسیر کی کتابوں میں عموماً لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب سونے کے بعد بیدار ہو جاتے تو اپنے بستر پر بیٹھ کر یہ 10 آیات پڑھا کرتے تھے۔ کئی ایک کتابوں میں میری نظر سے گزرا کہ سب نے 10 آیات ہی لکھا ہے، لیکن اگر غور کریں تو یہ 10 آیت نہیں، یہ 11 آیات ہے۔ رواں روی میں 190 سے لے کر 200 تک 10 ہی نظر آتا نا ہمیں، 90 میں 10 ڈالیں تو 100 ہو گیا، 190 میں 10 ڈالیں گے تو 200 ہو جائے گا، لیکن یہ آیات 11 ہیں۔ 190 کو بھی شامل کرنا ہے، 10 بھی ڈالنے ہیں، آیات بنیں گی 11۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کو بیدار ہو جاتے تو یہ اپنے بستر پر بیٹھ کر، اور صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، بغیر وضو کیے۔ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن کو بغیر وضو پڑھ نہیں سکتے، چھونا تو بعد کی بات ہے، کہیں گے کہ قرآن کو بغیر وضو کیے پڑھ نہیں سکتے۔ اور اس پوری کائنات کے عظیم انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک آپ کے گھر والوں کی زبان مبارک سے صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ رات کو آپ بیدار ہو جاتے، اپنے بستر پر بیٹھ جاتے، اور سب سے پہلے آپ اپنی آنکھوں کو تھوڑا ملتے۔ ایک فطرتی کام دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سو کر اٹھتے ہیں تو جیسے ہماری عادت، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے الٹے ہاتھوں سے، خاص طور پہ چھوٹی عمر میں، حتیٰ کہ بڑی عمر میں اٹھتے